आवान टीवी पीके की जानिब से खुश आमदीद। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। Welcome to Avan TV PK. Please click on the subscribe button, press the bell icon and don't forget to like, comment and share our videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवान टीवी पीके की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ जहाँ पे होंगे मेरी ये सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली है ये बिल्कुल खैर खैरियत से होगी, हमारे व्यूअर्स बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आज जिस मौजू पे आपसे बात होने जा रही है वो बहुत ही अहम मौजू है, लिहाजा मौजू को शुरू करने से पहले आपसे दो गुजारिशात हैं। एक ये कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को यानी घंटी के बटन को दबा दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और नित नई सूरत हाल से आपको जो हम आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं उससे आप लोग बखूबी आगाह होते रहें। तो मौजू ये है कि पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से होने क्या वाला है, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में, इस हवाले से आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान का मौजूदा हेल्थ सिस्टम गो के कोविड-19 जो पाकिस्तान की हमारी अपनी वेबसाइट है covid.gov.p के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक कुल मरीज़ों की तादाद 5,700 के लगभग है, जिसमें से कोई लगभग 1,400 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, 96 अमवात हो चुकी हैं और बकिया मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 46 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। लेकिन मेरे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान का मौजूदा हेल्थ सिस्टम, पाकिस्तान की 1122 यानी रेस्क्यू 1122, पाकिस्तान की कोविड हेल्पलाइन, ये सब इस वक्त तक इस वबा को कंट्रोल करने में क्लैप्स कर चुके हैं। यानी कोई मौसर हिकमत अमली न ही NDMA के पास मौजूद है, न डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के पास मौजूद है। खैर इस वक्त ये हमारा मौजू नहीं है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो आपको दी जा सकती है, बनाई जा सकती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में इस हवाले से कमेंट करेंगे और आप चाहेंगे तो एक और वीडियो बनाई जा सकती है। बात यह है कि आज इजलास हुआ राब्ता कमेटी का, आज इजलास हुआ वफाकी काबीना का, जिसमें बड़े अजीब व गरीब फ़ैसले किए गए। एक, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। एक तो ये फ़ैसला सामने आया। नंबर 2, हुकूमती हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वफाक और सूबों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी मौजूद है, जो भी फ़ैसले कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों के तर्ज़ अमल को देखें तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो मामलात हैं ये खुश उसलूबी के साथ और आपस में मामला फहमी से और इत्तफाक से चल रहे हैं। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह मुसलसल हुकूमती यानी वफाकी हुकूमत के इक़दामात पे तनकीद करते रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं। दीगर अपोजिशन रहनुमा भी वफाकी हुकूमत के तर्ज़ अमल से मुतमईन नज़र नहीं आते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ लॉकडाउन में तोसी की गई 30 अप्रैल तक, लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक अजीब स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ये है कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी खोल रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स को भी खोल रहे हैं और हम जो एंग्रो इंडस्ट्री है उसको भी खोल रहे हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है उसको भी हम खोल रहे हैं और कई और सनदें जो हैं वो भी खोली जा रही हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो किताबों की दुकानें और दीगर इस तरह की जो शॉप्स हैं वो SOPs के मुताबिक यानी जो कोविड के हवाले से SOPs बनाए जाएंगे उनके मुताबिक उनको भी खोला जाएगा। अब सवाल ये है कि जब हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलते हैं तो कमोबेश उसके साथ 74 सनतें या 74 दुकानें और भी खुलती हैं, 74 कारोबार और भी खुल जाते हैं। उन सब में SOPs अगर बना भी दिए जाएं तो हमारी कौम पेपर वर्क करने में
کافی ماہر ہے، ہماری حکومت پیپر ورک کرنے میں کافی ماہر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان ایس او پیز کے اوپر عمل کون کرے گا جب ایک گلی ایک محلے میں سیمنٹ سٹور، سینیٹری سٹور، پائپوں کی دکانیں، سریے سیمنٹ کے گودام، کتابوں کی دکانیں کھول دی جائیں گی؟ یہ تو وہ ہیں جو گورنمنٹ کھولے گی، اور کچھ ایسے ہوں گے جو گورنمنٹ کی دیکھا دیکھی، کچھ انڈسٹریلسٹ، جیسے فار ایگزامپل ہم بات کریں موبائل فونز اینڈ ایکسیسریز کی جو دکانیں ہیں، جو شاپنگ مالز اس طرح کے ہیں، جو پلازے ہیں، ان کو بھی کھول دیا جائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ایس او پیز جو بنائے جائیں گے، ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کون کرائے گا؟ جبکہ میں آپ کو اپنے تجربے کی ایک مختصر بات بتاتا ہوں کہ 1122 اور جو آپ کی 1166 ہے، وہ مریض کی سسپیکٹڈ پیشنٹس کی اطلاع پانے کے اوپر بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 1122 ذمہ داری ڈالتا ہے 1166 پر، یعنی جو کووڈ کی ہیلپ لائن ہے، اور 1166 والے ایکشن رسپانسبلٹی جو ہے، رسپانسبلٹی آف ایکٹ جو ہے، وہ ڈالتے ہیں 1122 پر یا 15 پولیس پر، تھانہ پولیس پر۔ تو اس صورتحال میں جب انڈسٹریز کو کھول دیا جائے گا تو مزدور جو لوگوں کے گھروں میں کام کریں گے وہ کس سے ملیں گے؟ وہ دن کا کھانا کہاں کھائیں گے؟ وہ ہوٹلز بھی کھولنے پڑیں گے، پھر آپ کو فوڈ انڈسٹری بھی کھولنی پڑے گی۔ پھر وہ کون سے ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے جو مزدور، جو ایک نچلا طبقہ ہے، جن کو ایس او پیز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ جی بس جو کرے گا اللہ کرے گا ہو جائے گا، تو وہ مزدور اور مستری اور لیبر اور یہ سارا طبقہ، سینیٹری ورکرز، پلمبرز، خاکروب، یہ کون سے ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں آئیں گے، مکانوں کا کام کریں گے، دکانیں کھولیں گے؟ اور پھر اس عمل درآمد کی نگرانی کون کرے گا اس ملک میں جہاں پر اب تک چاروں صوبوں میں کسی صوبے میں بھی بخوبی طور پر راشن تقسیم نہیں ہو سکا، امداد لوگوں تک نہیں پہنچ سکی، لوگوں تک فنڈنگ نہیں پہنچ سکی، لوگوں تک جو کھانا ہے وہ نہیں پہنچ سکا، اکاؤنٹ آفیسز سے ڈیلی ویجرز جو ملازمین ہیں ان کے بلز پاس نہیں ہو سکے؟ ایسی صورتحال میں اگر یہ لاک ڈاؤن ہٹا دیا جاتا ہے، جو کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے ان تمام انڈسٹریز سے، تو ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہم نہیں سمجھتے کہ وہ حکومت کے لیے، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی ممکن ہوگا۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ میری اس پیشن گوئی کو غلط فرمائے اور مجھے غلط فرمائے، لیکن اگلے آنے والے دنوں میں، یعنی آج سے 30 اپریل تک، میں اس کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کو پاکستان میں میسو انداز کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ انڈسٹریز کھل جاتی ہیں، جو کہ کھل جائیں گی، یقیناً فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ وائی کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہی کیوں ابتدا کی جا رہی ہے؟ تو میری تحقیق کے مطابق جو میں نے پیپرز پڑھے، چونکہ ان کی پکچرز یہاں پر لگائی نہیں جا سکتی، لیکن میں نے جو اب تک ریسرچ کی ہے، جب سے یہ بات ہو رہی ہے تو میں بھی اس ریسرچ میں لگا ہوا تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹریز ہی کو کیوں کھولا جا رہا ہے۔ تو دراصل جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہیں، وہ اطلاعات یہ ہیں کہ ہمارا برادر ملک چائنا، جس کی ہم دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور ایک جہاز امداد کا پہنچے تو ہم اس کو اگلے تقریباً 48 گھنٹے کے بلیٹن میں بار بار دکھاتے ہیں تاکہ ہماری عوام کو یہ تاثر ملے کہ یہ امداد پتہ نہیں کتنی میسو جو امداد ہے وہ چائنا نے ہمیں دے دی ہے۔ تو بیسیکلی اگر کنسٹرکشن انڈسٹری نہ کھولی جائے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پھر سی پیک منصوبے کے اوپر کام نہیں کھولا جا سکتا، اور چائنا کسی بھی صورت میں، چونکہ چائنا بہت ساری تحقیقات کے سامنے آ چکی ہیں کہ چائنا دنیا کی سپر پاور بننے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، اور اسی سلسلہ میں اس سیلف میڈ انفیکشن کی جو لیکیج ہے وہ بھی ووہان لیب سے اسی وجہ سے ہوئی، ووہان لیب کو بند بھی اسی وجہ سے کیا گیا، اور چائنا نے فیکٹس کو چھپایا بھی۔ دنیا اب اس بات پہ متفق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو چائنا اپنی سپرمیسی کو قائم رکھنے کے لیے اور سپرمیسی کو بڑھانے کے لیے کسی بھی صورت سی پیک منصوبے کے اندر جو ڈیلے ہے یا جو تاخیر ہے وہ برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے، اور شاید میری ریسرچ اور تحقیق کے مطابق یہی بیک ڈور
ڈپلومیسی پاکستان اور چائنا کے درمیان ہوئی ہے، جس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انڈسٹریل جو ہے لاک ڈاؤن اس کو ختم کرنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن اگر ختم نہ کیا جائے کنسٹرکشن کے اوپر تو پھر سی پیک کے اوپر بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، اور چائنا یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی اقدامات کیے جائیں اس ملک کے لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گڈ سینس ڈیولپ ہو، بہتر کیے جائیں، لیکن لاک ڈاؤن قائم بھی رکھنا اور لاک ڈاؤن کھولنا بھی یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اس پہ اقبال نے کہا تھا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یعنی اگر ہم اقبال کی تو فلسفیانہ بات تھی، اگر ہم یوں بات کریں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو اس وقت حکومت پاکستان جو ہے وہ اسی سچویشن سے گزر رہی ہے، خواہ وہ این ڈی ایم اے ہو، خواہ وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، خواہ وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں، یا پاکستان کا کوئی بھی سٹرکچر ہو، یا پاکستان کا سیاسی نظام ہو، سبھی انہی دو معقولوں سے گزر رہے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یا پھر ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آوان ٹی وی پی کے کی جانب سے خوش آمدید۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔ ویلکم ٹو آوان ٹی وی پی کے۔ پلیز کلک آن دا سبسکرائب بٹن، پریس دا بیل آئیکن اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر آور ویڈیوز۔